جالا ٹوٹ نہ جاتا، یہ کبوتری جو ہے نا اڑ نہ جاتی، کمال کرتے ہو، چھوڑو پرے۔ ابو جہل کہتا ہے مجھے خوشبو آ رہی ہے، محمد ہے ادھر ہی کسی جگہ، پر اپنے جادو کے زور پہ ہم سے چھپا ہوا ہے۔ جب کوئی دشمن شکست خوردہ ہو نا اس طرح کے الفاظ بولتا ہے، تو میں قرآن مجید کے اندر تقریباً 48 مقامات ایسے ہیں جہاں پر کافروں کا یہ بیان آتا ہے کہ ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو جادو ہے جی، وما ہوا بقول شاعر ساحر مجنون، یہ تو جادوگر ہیں، یہ تو مجنون ہیں۔ تو ان کی جو باتیں کافروں کی اللہ نے بیان کی ہیں نا کہ کافر ایسے کہتے تھے، یہ ان کی شکست کا عالم ہے۔ جب کچھ نہ سمجھ سکے تو یہی بول دیا کہ یہ تو جادو ہے، یہ ان کی شکست کا عالم ہے۔ قربان جائے نا جنہوں نے اس کو جادو نہیں نور نبوت سمجھ کر مان لیا، بولو ذرا سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام 2-3 دن جب وہاں پر رہے تو اس درمیان سیکورٹی وائز کہ دوبارہ یہاں پر کوئی آتا جاتا ہوا نظر نہ آئے، تو 2 دن کے لیے منع کر دیا کہ عامر بن فہیرہ بھی نہیں آئے گا اور عبداللہ اریقت بھی نہیں آئے گا۔ عامر بن فہیرہ وہ ہے کہ جو اس کو خرید کر حضرت ابو بکر صدیق نے آزاد کیا تھا، تو اس وجہ سے عامر بن فہیرہ یہ بڑا باوفا تھا، تو یہ اپنے اوپر اس احسان کو کبھی نہیں بھولتا تھا کہ مجھے مارتے تھے، ظلم کرتے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق نے بہت بڑے مہنگے پیسے دے کر مجھے آزاد کیا، تو لہٰذا یہ بڑا باوفا تھا اس مسئلے میں رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عامر بن فہیرہ، ان کی تو ان نگاہوں کو، خوش اتوار نگاہوں کو سلام۔ تو اس کی تپش کے بعد شدید پیاس لگی، تو سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا العطش یا رسول اللہ، حضور مجھے پیاس لگ گئی ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر وہ غار کے اندر جاؤ نا، وہ چشمہ ہے اس میں سے پانی پی آؤ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق غار کے اندر گئے تو آگے دیکھا ایک چشمہ ابل پڑا ہے، اس میں سے رج بھر کے پانی بھی پیا اور آقا دو جہاں کے لیے بھی پانی لے آئے۔ تو پانی حضور نے بھی پیا، صدیق اکبر نے بھی پیا، پانی پیا، سحر ہو گئے۔ تو حضور نے فرمایا ابو بکر پتہ ہے کہ یہ پانی کہاں سے آیا؟ عرض کیا حضور میں نہیں جانتا۔ فرمایا صرف تیرے لیے اللہ نے یہاں حوض کوثر جاری کر دیا تھا۔ اچھا جب میں غار ثور میں گیا نا، میں پیچھے تک گیا، سب جگہ میں نے ڈھونڈی کہ یار کوئی چشمے کا وہ نشان مل جائے نا، تو کم از کم اور کوئی نہیں جو بوسے لے کر چوم تو لینا اس جگہ کو۔ تو یہ واقعہ بھی پیش آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگلے روز صبح وہاں سے عامر بن فہیرہ آ گیا، اور اریقت کو مشکل رستے پتہ تھے مدینہ شریف جانے کے۔ عبداللہ اریقت جو تھے نا یہ بڑے ماہر بھی تھے، بہت اچھے بھی تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رستے میں ہنساتے بھی تھے، ایک ایسی باتیں کرتے جس سے سرکار کے اوپر جو غم ہے یا یہ کیفیت ہے یہ بھی دور ہو جائے، اور دل ہر وقت مسرور، کچھ نہ کچھ ایسی بات کرتے تھے جس سے سرکار خوش ہو جائیں۔ ان کی ساتھ یہ بھی شان تھی، اور حال یہ تھا کہ بڑی احتیاط سے یہ سفر جاری تھا۔ ہم چلتے ہوئے کسی کو نظر نہ آئیں، ہمارا سایہ کسی کو نظر نہ آئے، کوشش کرتے سے دھوپ میں نہ چلیں، سائے میں چلیں۔ زیادہ سفر رات کو کرتے تھے، دن کو کسی چٹان کی آڑ میں یا کسی درخت کے سائے کے نیچے چھپ کر بیٹھ جاتے، اونٹ کو کھڑا نہ کرتے، اونٹوں کو بٹھا دیتے تاکہ کسی کو ہم نظر نہ آئیں۔ اس احتیاط کی وجہ سے بہت ٹائم بھی لگا، لیکن بہرحال وہ تیزی کے ساتھ سفر بھی جاری تھا، آرام نہیں کر، ساری رات اگر سفر ہوتا تھا، مغرب سے شروع ہوا فجر تک، تو آرام نہیں کرتے تھے۔ اتنا بڑا سفر کر لیتے تھے جتنا عام دنوں میں لوگ 2 دنوں میں کرتے ہیں۔ یہ حضور کی برکت تھی، اور سرکار کا فرمان بھی تھا جب لمبے سفر پہ جاؤ، پیدل سفر کی بات، فرمایا رات کو سفر کیا کرو، رات کو اللہ زمین کو لپیٹ دیتا ہے، اور رات میں سفر ذرا جلدی طے ہوتا ہے، زیادہ طے ہو جاتا ہے۔ تو اب ان جنگلوں بیابانوں کے اندر اریقت لے کر، عام رستے میں سفر بھی نہیں ہو رہا تھا نا، جنگلوں بیابانوں میں رستے میں درندے بھی ہیں اور کانٹے بھی ہیں، اور رستے پہ چلنا مشکل بھی ہے، مگر صرف اس وجہ سے کہ عام رستے پہ جاتے جاتے کوئی جاسوس ہو سکتا ہے، کوئی اطلاع دے سکتا ہے، اور ڈھونڈنے والے بھی اس سفر میں آ سکتے ہیں، اس لیے رستے سے ہٹ کر عام رستے سے سفر کیا۔ یہ وہ رستہ ہے جو حاجی صاحب آپ نے دیکھی ہو، مدینہ شریف سے مکہ شریف کی طرف جانے والی پرانی جو سڑک ہے، پرانا جو جی ٹی روڈ ہے، پرانی سڑک، پرانا ہائی وے،
یہ وہی ہے، اس کو طریق الہجرت کہتے ہیں۔ آج جو موٹر وے بن گیا ہے مدینہ شریف اور مکہ شریف کے درمیان، یہ موٹر وے اور ہے، لیکن جو پرانا طریق الہجرت ہے اسی راستے پر بدر شریف بھی آتا ہے اور اسی راستے پر ابواں شریف بھی آتا ہے اور اسی راستے پر وہ، یہ پرانا طریق الہجرت اس کو بولتے ہیں۔ اس راستے پر بعد میں گورنمنٹوں نے روڈ بھی بنائے اور شاہراہ بھی بنی اور اس پر گاڑیاں چلتی ہیں ماشاءاللہ، تو یہ وہی راستہ ہے۔ تو اس راستے پر چلتے ہوئے راستے میں جنگل آتے، بیابان آتے، تو اب آبادیاں تو نہیں تھیں، آبادیاں تو مین روڈ کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہیں، مین جگہوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ان میں آبادیاں نہ ہونے کی وجہ سے پھر راستے میں حضرت صدیق اکبر کو کھانے پینے کی اشیاء کی جب سرکار کے لیے ضرورت پیش آتی تو بہت پریشان ہوتے۔ بالآخر ایک جگہ سرکار کو پیاس بھی لگی ہوئی تھی، بھوک بھی تھی، تو آپ نے ایک جگہ چٹان کا سایہ دیکھا اور اس میں آپ نے اپنی چادر بچھائی اور کہا یا رسول اللہ آپ ذرا لیٹ جائیں، میں آپ کے لیے دودھ ڈھونڈ کے لاتا ہوں۔ وہیں اونٹنی بٹھا لی اور سرکار کو بالکل خفیہ سی جگہ پر لٹا دیا، حضور سو گئے اور صدیق اکبر ادھر ادھر نکل گئے۔ ایک جگہ جا کر ان کو ایک نظر آیا خیمہ، تو آپ نے جا کر پوچھا بھی کون ہو؟ تو اس نے کہا جی کہ ہم یہیں کے رہنے والے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کوئی دودھ مل جائے گا؟ انہوں نے کہا جی ایک بکری ہے مگر اس میں دودھ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو فرمایا لے آؤ، لے آئی بکری۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا اللہ نبی پاک کے لیے اس میں دودھ عطا کر دے۔ اس بکری میں دودھ آ گیا اور آپ نے اچھا خاصا دودھ بھرا اور دودھ لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچائے۔ تب تک حضور پاک بھی نیند کر چکے تھے، تھوڑی تھکاوٹ مبارک دور ہو گئی، اور اس کے بعد حضور بیٹھے تو دودھ پلایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پتہ ہے ابو بکر اس بکری میں دودھ کہاں سے آیا؟ جہاں سے تیرے لیے غار ثور میں پانی آیا وہاں سے ہمارے لیے دودھ آیا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی واقعہ میں نے وہ غار ثور والا اس لیے شروع کیا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ رستے میں حضور برکتیں عطا کرتے چلے جا رہے ہیں، برکتیں عطا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہاں چلتے چلتے وہ واقعہ آیا ہے، میں ذرا تھوڑا سا وہاں پر رکنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو وہ بات مل جائے۔ سراقہ والی بات میں ضرور کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سا۔ سراقہ کا واقعہ یہ ہے کہ سراقہ جو ہے نا وہ سفر کرتے کرتے جب حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو سراقہ کے دل پہ بڑا گہرا اثر ہوا۔ اس نے پیشکش کی کہ یا رسول اللہ آپ آگے جا رہے ہیں نا، تو رستے میں میری بکریوں کا ریوڑ فلاں جگہ پر آئے گا اور اونٹوں کا ریوڑ بھی، جتنی چاہیں بکریاں لے لیں، جتنے چاہیں ریوڑ وہاں سے لے لیں۔ میرا غلام آپ سے پوچھے گا کہ آپ کیسے لے رہے ہو، تو یہ نہیں میرا تیر، خاص قسم کا تیر ہے وہ جو صرف سراقہ گئی تھا، یہ میرا تیر بطور نشان آپ رکھ لیں اور میرے غلام کو دکھائیے گا، وہ آپ کو بکریاں بھی دے دے گا جتنی آپ چاہیں گے، اونٹنیاں بھی دے دے گا، تو آپ کے رستے کا سفر آسان ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا تیر اس کو واپس کیا اور فرمایا ہمیں تیری بکریوں کی اور تیری اونٹنیوں کی کوئی حاجت نہیں ہے، ہمارے سفر کا نگہبان ہمارا اللہ ہے۔ اس عفو درگزر سے اور اس بات سے اس کے دل پہ بڑا گہرا اثر ہوا، اور وہ بہت دور رس نگاہ والا شخص تھا۔ اس نے جان دو عالم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عفو و کرم اور بے مثال سیر چشمی، کتنا سفر ہے خطرناک، اس میں تو بندے کو جو چیز ملے بندہ اپنے قریب کرتا ہے کہ چلو میرے کام آئے گی، مگر حضور نے اتنی سیر چشمی کا اظہار کیا تو وہ سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو ایک دن حضور بڑے عظیم و شان جلال کے مالک ہوں گے۔ تو اس نے کہا کہ حضور مجھے لگتا ہے کہ آپ کا شان بڑی بلند و مرتبہ مقام ہونے والا ہے، تو اس وقت آپ آج والی بات کا مجھ سے کہیں بدلہ نہ لے لیں کہ تو ہمیں قتل کرنے آیا تھا اور پکڑنے آیا تھا، تو مجھے امان لکھ کے دیں۔ تو حضور مسکرا پڑے، فرمایا ابو بکر اس کو امان لکھ کر دے دو۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق نے امان لکھ کر دی، اور عامر بن فہیرہ نے اس پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انگوٹھا لگوایا اور اس پہ امان حوالے کر دی۔ اور سراقہ تو نے امان لے لی؟ جی، اب پھر میری امان کی برکت سن۔ جی یا رسول اللہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ کیسر و کسرا فتح ہوگا، ایران فتح ہوگا، اس کے بادشاہ کے سونے کے کنگن تیرے ہاتھ میں آئیں گے۔ اب جو امان لی تو امان لینے کے بعد حضور علیہ السلام نے اس کو یہ عظیم و شان خوشخبری سنائی۔ سراقہ اس بات پر خاموش رہا اور واپس چلا گیا،
اور رستے میں جتنے لوگ ملتے گئے سراقہ ان کو کہتا گیا کہ واپس چلو میں دیکھ آیا ہوں آگے کوئی نہیں ہے، واپس چلو میں آگے. تو اس نے جتنے کھوجی رستے میں حضور کو ڈھونڈنے آ رہے تھے انہوں نے سوچا یہ تو ہمارا اپنا ہی آدمی ہے، یہ کہہ رہا ہے تو آگے تھکنے کی کیا ضرورت ہے. تو تقریباً 100 سے زیادہ بندوں کو اس نے واپس کیا. مگر آپ کو یہ آگے چل کر بتاؤں گا کچھ اور بات بھی، لیکن یہ ہے کہ جب وہ مکے پہنچ گیا اور اس نے اپنے خیال میں سوچ لیا کہ رسول پاک خیر خیریت سے پہنچ گئے ہوں گے، تو یہ 15 ربیع الاول، نبی پاک علیہ السلام 12 ربیع الاول کو مدینہ شریف میں داخل ہوئے، لیکن اس نے 3 دن اور انتظار کیا اور بالکل سوچ گیا کہ حضور مطمئن ہو کر مدینہ شریف پہنچ گئے ہوں گے. تو اس دن سراقہ خود ہی کہنے لگا، لوگوں کو واقعہ سنانے لگا اور لوگوں کو کہنے لگا کہ بھئی میں نے تو خود ان کو دیکھا تھا اور انہوں نے ان کی وجہ سے جو ہے نا میرا گھوڑا زمین میں دھنس گیا تھا، پھر ان کا معجزہ دیکھا، ان کی شان دیکھی، میں واپس آ گیا. جب یہ بات ابو جہل کو پتہ چلی تو ابو جہل فوراً دوڑتا ہوا غصے میں بھرا ہوا اس کے گھر آ گیا. او سراقہ، ہم نے انعام مقرر کیا تھا، تو نے محمد کو ہاتھ میں دیکھ کر جانے دیا، تو کیسا آدمی ہے؟ چنانچہ بہت لمبے اشعار ہیں الاستیاب میں کے حوالے سے قاضی صاحب نے لکھے ہیں، میں آپ کو صرف اس کے یہ 2 شعر سناتا ہوں. تو اس نے جواب میں برجستہ شعر کہے اور ابو جہل کا منہ بند کر دیا. کہا ابا حکم واللات لو كنت شاہدا لامر جوادی اذ تسیخ قوائمہ. او ابو جہل، قسم ہے لات کی، اگر تم اس وقت موجود ہوتے جب میرا گھوڑا دیکھتے کہ وہ پاؤں اس کے سارے زمین میں دھنس گئے ہیں. عجبتا ولم نہ کچھ کیا، صرف وہ تو گرفتار کرنے آیا تھا اور حضور نے گھوڑے پر ہی اس کو رخصت کر دیا، امان لکھ کر دے دی. بس میرے خیال میں کتنی سارے سسٹم میں 10 منٹ لگے ہوں گے، آدھا گھنٹہ کر لو یار. ایک آدھا گھنٹے کی صحبت کے بعد وہ اتنا بدل گیا کہ وہ پورے یقین ایمان کے ساتھ جاگتا ہے اور یقین ایمان کے ساتھ سوتا ہے. اس بھری کائنات میں خدا کے بعد اگر کوئی شان والا ہے تو وہ صرف محمد رسول اللہ ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں ہر صحابی نبی. اتنا زور سے بولتے کہ مجھے پتہ لگتا کہ نبی پاک علیہ السلام کی صحبت، حضور کی سنگت کی شانیں آپ جانتے ہیں یار. ہر صحابی نبی جنتیوں کے سردار اہل بیت اطہار، جنتیوں کے سردار. چنانچہ نبی کریم علیہ السلام کسی جگہ پر رکتے، بکری کوئی نظر آتی کسی کی چرتی ہوئی، سرکار فرماتے اس سے دودھ مانگ لو. حضور دودھ لیتے، جس سے دودھ حضور لے لیتے اس کی ساری بکریوں میں دودھ ہی دودھ آ جاتا. چلتے چلتے ایک جگہ پر سخت گرمی آئی اور نبی کریم علیہ السلام جو ہے نا وہ ایک خیمے میں پہنچے. اس کے اندر کوئی بکریاں تھیں نہیں. وہاں ایک مائی بیٹھی تھی جسے ام معبد کہتے ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود اندر داخل ہوئے اور ساتھ صدیق اکبر بھی داخل ہوئے، عامر بن فہیرہ بھی ساتھ ہیں اور عبداللہ اریقت بھی ساتھ ہیں. یہ 4 آدمی ہیں. اندر داخل ہوئے تو صدیق اکبر نے کہا گھر والوں کوئی گھر میں ہے؟ ام معبد بولی جی خوش آمدید خوش آمدید. کہا ہمارے آقا ہمارے ساتھ ہیں تو اجازت ہے تیری چرپائی پر ان کو سلا دوں؟ کہا ٹھیک ہے. تو ایک سائے والی جگہ دیکھ کر چرپائی پہ صدیق اکبر نے اپنی چادر بچھائی اور کہا یا رسول اللہ تھوڑا سا آپ آرام کر لیں. حضور نبی کریم علیہ السلام لیٹے تو آپ نے صدیق اکبر نے پوچھا کوئی بکری ہے؟ اس نے کہا بکریاں تو چرانے کے لیے چلے گئے ہیں، گھر میں بکری کوئی نہیں. ایک پٹھوری کھڑی ہے مگر ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے وہ، تو اس میں وہ ابھی تک بکرے کے ساتھ جو ہے نا اس کا جفتی بھی نہیں ہوئی ہے، یعنی ابھی بہت چھوٹی بھی ہے اور کمزور بھی ہے اور اس نے ابھی تک کوئی بچے ہی نہیں دیے، تو دودھ کہاں سے؟ تھوڑے تھوڑے سے تھن اگے ہوئے ہیں، باقی تو اس میں دودھ ہے ہی نہیں ہے. تو حضور سوتے سوتے حضور نے فرمایا اس کو بولو وہی لے آئے. اب اٹھ گئے جانب عالم. وہ بکری صدیق اکبر لے آئے اور صدیق اکبر نے اس کو نا ایسے جھاڑا صاف ستھرا کیا اور اس کے تھن بھی صاف کیے اور نبی پاک کے قریب کر دی. نبی پاک علیہ السلام چرپائی سے اٹھے اور بکری کے پاس بیٹھ گئے اور اس کی گردن سے لے کے ہی نہیں ہے، دنیا بھر میں ایسی کوئی بکری نہیں اب کلو سے دودھ زیادہ دے. چلو مان لیا 1.5 کلو دے، لیکن سرکار فرمانے گھر کے سارے برتن لے آؤ اور اس بکری کے لیے کہ جس کے اندر دودھ کی امید ہی نہیں ہے. نبی پاک نے ہاتھ پھیرا
اور ہاتھ پھرتے گئے، تھن بڑے ہو گئے، سرکار نے اپنے ہاتھ سے دودھ دونا شروع کر دیا. بس پھر صدیق اکبر کے حوالے کیا، ایک برتن بھر گیا، پھر دوسرا برتن، پھر تیسرا برتن، پھر چوتھا برتن. نبی پاک پیچھے ہٹ کے لیٹ گئے، اگلا کام صدیق اکبر کر رہے ہیں. اور پھر جناب علی چوتھا برتن، پانچواں برتن، بالٹیاں بھر گئیں، مگے بھر گئے. جتنے بھی اس کے گھر میں برتن تھے، چھوٹا ڈول تھا، بڑا ڈول تھا، بڑی بالٹی تھی، نہانے والی بالٹی تھی، پانی والی بالٹی تھی، پلانے والی بالٹی تھی، چھوٹی تھی، کلو والی، 2 کلو والی، 10 کلو والی، من والا برتن، سب کے سب صدیق اکبر بھرتے چلے گئے. اور اس کے گھر میں دودھ رکھنے کی کوئی گنجائش نہ رہی. اس کے بعد صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، سرکار نے تازہ تازہ دودھ پیا اور پھر دعا کی اس کے لیے اور نبی کے لیے. اس درمیان وہ ام معبد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال اقدس سے اپنی نظر نہیں ہٹائی. وہ سارے کام دیکھ رہی ہے اور حضور کو دیکھتی چلی جا رہی ہے اور آنسو بہتے چلے جا رہے ہیں. اور یوں سرکار اس کو نواز کر تھوڑی دیر آرام کر کے اس کے گھر سے چلے گئے. جیسے حضور گئے گھر، اب دیکھو مجھے پتہ ہے حاجی قبلہ لا شوکت صاحب یا آپ بعد حضرات جو بکریوں کے باڑے سے گزرے ہوں گے، صدقے والے بکرے لینے کے لیے جاتے ہوں گے، تو وہاں پر بکریوں کے باڑے میں ان کے پیشاب اور مینگنیوں کی بدبو ہر وقت رہتی ہے. مگر یہ کیا ہوا، ام معبد شاہ کے گھر سے اس کا گھر والا جب شام کو واپس پلٹا، اس نے کہا میرے پورے علاقے سے عجیب خوشبو آ رہی ہے، گلاب و امبر و کستوری سے بھی زیادہ کوئی خوشبو آ رہی ہے. اندر داخل ہوا تو خوشبو اپنے ہی گھر سے آ رہی ہے. مگر یہ کیا بات ہے، میں گھر میں اب اپنی بکریوں سے دودھ نکال کر کس برتن میں ڈالوں گا؟ میرے گھر کا تو ہر برتن دودھ سے بھرا ہوا ہے. ام معبد جو ہے نا وہ بڑی حیران و پریشان ہے. اور جب اس کا گھر والا آیا اور اس نے پوچھا یہ کیا ہے، سارے برتن دودھ کے بھرے پڑے ہیں، بہت حیران ہوا، اتنا دودھ کہاں سے آیا؟ گھر میں تو دودھ دینے والی بکری کوئی نہیں تھی. ام معبد نے پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ بتایا. اور ام معبد نے جو حلیہ بتایا، میں آج اس کی خاطر، اس حلیہ کی خاطر میں نے اس واقعے کو سنا. یہ حلیہ زندگی میں آج پہلی بار بیان کرنے والا ہوں. میں نے کئی بار یہ واقعہ بیان کیا، لیکن یہ حلیہ مبارک جو سیرت کی کتابوں میں آتا ہے. ام معبد سے پوچھا کون آیا تھا؟ وہ کہنے لگی پتہ نہیں. اب ام معبد نے خود ہی حضور کا ایک نام رکھا. ام معبد نے جو نام رکھا وہ نام خدا نے بھی حضور کا رکھا. ام معبد نے جو نام رکھا وہ پچھلے انبیاء بھی وہ نام لیتے رہے. اس کو تو حضور کا نام نہیں آتا تھا اور ابو بکر صدیق بھی نام نہیں بتاتے تھے. رستے میں ایک بندے نے پوچھا تھا آپ کون ہیں اور یہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کا جواب سنو اور صرف وہی بندہ بولے گا جسے سمجھ آئے، وہی سبحان اللہ بولے گا، ہر بندہ نہ بولے. چونکہ یہ سفر بغیر مطلب کوشش ہو رہی تھی کہ خفیہ سفر ہے، کسی کو پتہ نہ چل سکے. تو رستے میں بندے نے پوچھا حضرت ابو بکر صدیق سے آپ کون ہو اور یہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ حضور سیدنا صدیق اکبر نے جواب دیا میں مسافر ہوں اور یہ مجھے رستہ بتانے والے ہیں. صدیق اکبر کی حکمت، حیرت، بصیرت، آپ یقین جانو کہ حیران ہو جاتا ہے آدمی. ہمارے کراچی شہر کے ایک بہت بڑے بزرگ عالم دین ہیں جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے الذنب فی القرآن ایک کتاب لکھی ہے، حضرت قبلہ شاہ حسین گردیزی صاحب. ان کے پاس ایک مرتبہ بیٹھا تھا تو صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ مجھے فرمان لے کہ شاہ صاحب اگر مجھے شریعت اجازت دے تو میں جن کو فرشتہ ہونے کا لقب دے سکوں نا تو زمین پر 2 فرشتے یا سیدنا صدیق اکبر ہیں یا فاروق اعظم ہیں. شریعت اجازت نہیں دیتی مرنے کہ یہ بولوں کہ یہ دونوں ہستیاں فرشتے ہیں. عظیم عظیم ہستیاں ہیں سیدنا صدیق اکبر. اللہ پاک ان کے ذکر سے، ان کی یاد سے ہمارے دلوں کو منور رکھے، بولو آمین. تو کہا یہ کون ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے بولا تھا یہ میرے آقا ہیں، تو نام تو نہیں بتایا. اب وہ ام معبد کا خاوند جب پوچھنے لگا کہ بتا وہ کون تھے، کہا نام تو نہیں بتایا انہوں نے، لیکن بس وہ جدھر سے جاتے ہیں خوشبو آتی ہے. ام معبد نے کہا کہ میں اور تو کچھ نہیں، جو ان کو دیکھا ہے تجھے حلیہ سناتی ہوں. اس نے کہا بتا. اب خاوند آرام سے سن رہا ہے اور بیوی حضور کی ثنائیں پڑھ رہی ہے. سرکار ہجرت کے سفر میں ہے اور اللہ جو ہے نا وہ خیموں کے اندر حضور کی ثنا بیان کروا رہا ہے. ام معبد کہتی ہے میں نے ایک تاباں درخشاں انسان کو دیکھا جن کا چہرہ چمک رہا تھا.
دلکش چہرہ عمدہ اخلاق، نہ ہی ان کا پیٹ بڑا ہوا نہ ان کا سر چھوٹا، نہایت حسین اور جمیل، آنکھوں کی سیاہی اور سفیدی دونوں نمایاں تھیں، ان کی پلکیں بڑی دراز تھیں، مترنم آواز تھی، سرمگی آنکھیں تھیں، لمبی گردن تھی، بھرپور داڑھی تھی، گھنے اور باہم پیوستہ ابرو تھے، باوقار خاموشی تھی، بلند پایا اور بہترین گفتگو تھی، کلام میں روانی کا یہ عالم تھا جیسے ہار کے موتی تسلسل سے گرتے چلے جا رہے ہوں، شیریں بیان تھے، ایک ایک لفظ واضح اور ضرورت کے مطابق وہ بولتے تھے، نہ ہی وہ کم بولتے تھے نہ ہی وہ زیادہ، دور سے بھی خوبصورت نظر آنے والے تھے اور قریب سے تو مزید حسین دکھائی دینے والے تھے، بہت درمیانہ قد تھا، نہ ہی ان کا لمبا قد تھا کہ معیوب معلوم ہو، نہ ہی چھوٹا قد تھا کہ نامناسب نظر آئے، اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ بارونق اور شاداب نظر آتے تھے، جیسے دو شاخوں کے درمیان سے نکلتی ہوئی شاخ ہو، اس کے ساتھی اس کو ہر وقت گھیرے رہتے ہیں اور اس کے ارد گرد طواف کرتے رہتے ہیں، اس کی بات کان لگا کے سنتے ہیں، اس کے ہر حکم کی تعمیل میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، نہ تیوریوں پر بل ہے نہ کسی کو ملامت کرنے کی عادت ہے۔ جب ام معبد کے گھر والے نے مصطفیٰ کی یہ صورت اور یہ شان سنی، کہا تو بتانا پھر اس کا کیا نام ہوگا، کہتی ہے اتنے پیارے وجود والے کو تو میں سمجھتی ہوں وہ مبارک ہوگا۔ اس نے حضور کا نام کیا رکھ لیا؟ مبارک، مبارک، مبارک۔ چنانچہ ابو معبد جو تھا اس سے پہلے کہیں کسی جگہ پر حضور علیہ السلام کا دیدار کر چکا ہوا تھا، اس لیے یہ سارا حلیہ سن کر کہنے لگا واللہ یہ تو وہی انسان ہیں جن کی ہر طرف تلاش ہو رہی ہے، میں بھی ان کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہوں اور مجھے بھی جب موقع ملا تو میں حاضر خدمت ہو جاؤں گا۔ چنانچہ ام معبد کے ہاں جو کچھ یہ واقعہ پیش آیا کہ حضور نے دودھ کے ساتھ برتن بھر دیے اور مینگنیوں والے اور پیشاب والے گھر کے اندر خوشبوئیں گلاب کی بکھیر گئے، بولنا سبحان اللہ، تو ایک غیبی آواز مکے کے شہر میں آ گئی، اور فرشتے تھے یا کون تھے مگر ایک غیبی آواز آئی جو مکے کے ہر گھر میں آئی، جزا اللہ رب الناس خیر جزائہی رفیقین حلا خیمتی ام معبدی، اللہ تمام لوگوں کا رب ہے، وہ بہترین جزا دے ان دو دوستوں کو جو ام معبد کے خیمے میں اترے ہوئے ہیں۔ وہ جس گلی میں گزر جاتے ہیں اس کی ثنائیں اور صفتیں، اس خیمے کی بھی عزتیں آسمانوں اور خلاؤں میں ہو جاتی ہیں۔ اے کاش حضور کا پھیرا ادھر بھی ہو جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح حضور چلتے ہوئے ایک اور جگہ پہنچے، آگے ایک چرواہا تھا، حضور نے فرمایا دودھ پلا سکتے ہو؟ کہا جی میرے پاس دودھ والی بکری کوئی نہیں۔ فرمایا کوئی بھی ہے؟ کہا ایک ہے۔ فرمایا لے آؤں۔ حضور نے ہاتھ پھیرا، اس کی بکری کو بھی مالا مال، وہ بھی دودھ سے ماشاءاللہ بھر گئی، اور اس کا بھی دودھ، اس کے بھی برتن بھر دیے اور خود بھی پی کر آگے چل پڑے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کوشش کر رہے تھے کہ کسی کو نہ بتائیں، لیکن وہ جب یہ واقعہ اس چرواہے نے دیکھا، اس نے کہا سچ سچ بتائیں آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ اچھا وہ قریش جن کو ڈھونڈ رہے ہیں آپ وہی ہیں؟ فرمایا تو وعدہ کر کہ تو کسی کو نہیں بتائے گا ہمارا۔ اس نے کہا وعدہ کرتا ہوں میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، پر آپ وعدہ کریں مجھے اپنے غلاموں میں شامل کرتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا پڑھ کلمہ، اس نے کلمہ پڑھا، فرمایا بس اب۔ اس نے کہا سرکار میں بکریاں اندر ہی پھینکتا ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ فرمایا نہ تجھے ابھی اجازت نہیں ہے، کچھ دنوں کے بعد جب حالات پرامن ہو جائیں گے پھر مدینہ شریف آ جانا، ابھی نہیں آنا۔ تو رستے میں بھی ایک دیوانہ بنا دیا، بولو نو سبحان اللہ جی، جس طرف وہ گزرتے چلے جاتے ہیں نا، کائنات ان کی دیوانی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ چنانچہ اب منظر قریب آ چکی تھی اور شہر مدینہ کے آثار قریب قریب نظر آنے لگے، اگلیاں ایک دو پہاڑیاں کراس کرنی ہے تو مدینہ شریف شاید آنے والا ہے۔ 80 افراد کے ساتھ ایک اور بندے نے حملہ کر دیا، اس کے ساتھ 80 افراد تھے، اس کا نام تھا بریدہ اسلمی۔ یہ عجیب بات ہوئی، سیدنا صدیق، اب وہ تو جو پہلے بندے آئے تھے، سراقہ ابن مالک آیا تھا، وہ تو اکیلے اکیلے آ رہے تھے نا، یہ 80 افراد کے ساتھ بندے نے اچانک آ کے رستہ روک لیا نبی پاک۔ تو صدیق اکبر گھبرائے تو نبی پاک نے بڑے مضبوط ہاتھوں کے ساتھ صدیق اکبر کو پکڑا اور کہا ابو بکر تو کیوں گھبراتا ہے؟ تیرا اللہ بھی تیرے ساتھ ہے، تیرا محمد بھی تیرے ساتھ ہے۔ کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کریم کی۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے
اس وقت وہ جو بریدہ اسلمی 80 افراد کے ساتھ حضور علیہ السلام کے سامنے آیا. نبی پاک نے فرمایا کون ہو, کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے کہا بریدہ. فرمایا یہ بریدہ لفظ برد سے ہے, اس کا مطلب ہے ٹھنڈا, تو بڑا ٹھنڈا آدمی ہے. سرکار نے اس کی تعریف کر دی. کون سے قبیلے سے ہو؟ بنو اسلم سے. اچھا, اسلم کا مطلب ہے سلامتی والا, تم تو سلامتی والے ہو. بس اتنے جملے کہنے کی دیر تھی, اس کا دل ایسا پلٹ گیا. دیکھو نا ذرا, آپ ذرا غور سے سنو, پھر میں 2 لفظ بولتا ہوں. کیا نام ہے تمہارا؟ بریدہ. تم تو بڑی ٹھنڈک والے ہو. کس قبیلے سے ہو؟ اسلم سے. اوہ, اسلم تو سلامتی والا ہوتا ہے. بس یہ 2 جملے بولے, اس کی کیا 80 بندوں کی کائیں پلٹ گئی. اور اسی وقت محبت والا انہوں نے بے تابانہ عرض کی, یا رسول اللہ اشہد انک محمدن عبداللہ ورسولہ, ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی آپ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اور اس کے پیارے رسول ہیں. کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گئے. اس کو دیکھ کر, بریدہ اسلمی کو دیکھ کر 80 بندہ جو ساتھ آیا تھا انہوں نے بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. یہ ایک بندہ پیچھے مسلمان ہو گیا اور 80 بندے یہ مسلمان ہو گئے, تو کتنے ہو گئے؟ 81 بندے مسلمان ہو گئے. یہ لفظ 81 پر میں ایک ایسی بات کروں گا جو آپ کو شاید آج تک سیرت کی کتابوں میں کہیں نہیں ملے گی. نبی پاک علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک جو پشتیں بنتی ہیں نا, وہ 82 بنتی ہیں پشتیں, اور 81 بندے مسلمان ہو گئے. 82ویں ام معبد تھی جو مسلمان ہو گئی. اب کیا ہوا, یہاں سے آگے ذرا سنیے گا. اب میلاد مصطفیٰ والوں ذرا سوچو, لوگوں کو دلیلیں نہیں ملتی جھنڈیوں کی, لوگوں کے پریشانی کیا کیا پریشانیاں میلاد مصطفیٰ کے چراغاں پر, لیکن بڑی اہم ترین یہ لمحات ہیں جو سننے والے ہیں. چنانچہ حضرت بریدہ اسلمی جو ہیں انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ جب مدینے کی حدود آئے تو ایک جھنڈا میرے ہاتھ میں ہو, اور حضور ہم آپ کے نعرے لگا کر جلوس کی صورت میں آپ کو مدینہ شریف میں داخل کریں. حضور نے جواب میں نہ ہاں کہا نہ کہا, حضور خاموش رہ گئے. تو بریدہ نے سمجھا کہ حضور کی خاموشی کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. اللہ کرے آپ کی آواز نکلے حضور کی خاطر. یہ سنو, نبی پاک مدینہ شریف میں داخل ہونے کے لیے صرف 1 پہاڑی یا 2 پہاڑی رہ گئیں. ٹھیک ہے, بریدہ نے کہا حضور میں واپس جاتا ہوں تاکہ باقی لوگوں کو روک سکوں, لیکن سرکار میں چاہتا ہوں مدینے کی سرحد تک آپ کو جلوس میں لے کر جاؤں. چنانچہ بریدہ نے اپنے سر سے عمامہ اتارا, سر سے پگڑی اتاری, اتار کر ایک تیر کے ساتھ اس کو لٹکایا, اور تیر کے ساتھ لٹکا کر جھنڈا بنایا, اور میرے مصطفیٰ کے آگے نعرے لگانے لگے, جا محمد جا رسول, جا محمد جا رسول, آگے محمد آگے رسول, آگے وہ 80 بندے بھی نعرہ لگا رہے تھے. جنگل, پہاڑ اور وادیاں حضور کی آمد کے نعرے لگا رہی تھیں, اور یہ جھنڈا جلوس والا چل رہا تھا اور حضور بھی اس کے ساتھ چل رہے تھے. ہم سے پوچھتے ہو یہ جلوس کہاں سے نکالتے ہو؟ پوچھو نا صحابہ کرام سے, انہوں نے جلوس نکالے کہ نہیں نکالے, جھنڈے اٹھائے کہ نہیں اٹھائے, اور حضور اس کے ساتھ چل رہے ہیں. بولنا ہوں بلند آواز سے, بولنا, ہاں بولنا. یہ بریدہ اسلمی یہ حضور کے ہجرت والے رستے میں مسلمان ہوئے, اور انہوں نے کلمہ پڑھا, اور کلمہ پڑھتے ہی جلوس والے ہو گئے. یہ کلمہ پڑھتے ہی سب کچھ اندر آ جاتا ہے. اللہ کرے اس طرح کا کلمہ ہم سب کو نصیب ہو جائے. بولو نا سبحان اللہ. جن فرقوں کو آج تک انگوٹھے چومنے کی دلیل نہیں مل رہی, جن فرقوں کو آج تک یا رسول اللہ کہنے کی دلیل نہیں مل رہی, جن فرقوں کو آج تک غیب جاننے کی دلیل نہیں مل رہی, جن فرقوں کو آج تک حاضر ناظر کی دلیل نہیں مل رہی, پڑھ گئے قرآن, پڑھ گئے بخاری, بن گئے مدرسے, لگ گئی مسجدیں, لیکن آج تک بے عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار, ان کو بخاری نہیں آتی, ان کے دماغوں میں آج تک یہ دلیل نہ سما سکی. مجھے بتاؤ حضرت سیدنا جن کا ابھی میں ذکر کر رہا ہوں, سراقہ ابن مالک, بتاؤ ان کے اسلام لانے کی وجہ کیا بنی؟ حضور کی طاقت اور غیب کا علم. تیرے ہاتھوں میں کنگن کے سونے کے کنگن دیکھو, اور وہ اس غیب کی بات پر اتنا یقین کرتے تھے کہ بخار ہوا, اور لوگوں نے کہا, حکیموں نے, طبیبوں نے, ڈاکٹروں نے کہا تو مر جائے گا. اٹھ کے بیٹھ گیا, نہیں مر سکتا جب تک ان ہاتھوں میں کیسر و کسرا کے کنگن نہ پڑے. ان کو غیب پر اتنا یقین تھا, وہ غیب پر یقین کر کے مسلمان ہونے والے تھے. آج جو مصطفیٰ کے علم غیب
ایمان لے آئے. ہمارے دور کا ملا اٹھ کر بولے کہ نہیں حضور کو علم غیب والا مان لیا تو شرک ہو جائے گا. میں تیری بات مانوں یا حضور کے صحابی کی بات مانوں؟ وہ نو سبحان اللہ. آئے ہائے. یوں مدینہ شریف کے حدود جب آئی، مدینہ شریف کے پہاڑ دور سے نظر آنے لگے تو بریدہ اسلمی نے کہا حضور اجازت ہے؟ حضور نے فرمایا جاؤ پیچھے جاؤ اور خاموش رہنا، کسی کو فی الحال اپنے اسلام کا بتانا نہیں. تو یہ 80 آدمیوں کے ساتھ خاموشی سے واپس آ گئے اور یہ بھی حضور کے جاسوسوں میں شامل ہو گئے کہ مکے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی اطلاع حضور کو دینی ہے. ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے آج میرا دل چاہ رہا تھا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سے میں سورہ دخان کی آیت نمبر 36 کی تلاوت کرتا اور اس میں آپ کو لے کر چلتا. لیکن چلیے اب ذرا تھوڑا سا مدینہ شریف کے حالات بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. حضور ہجرت کے لیے نکلے تو اطلاعیں فوری طور پر رستوں کے ذریعے پھیل گئیں اور پتہ چل گیا کہ نبی پاک مکہ شریف سے نکل آئے ہیں اور 4 افراد پر قافلہ ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کہاں سے آ رہے ہیں، کیونکہ رستوں کی آنے جانے والی سانڈنیاں سوار ہر ایک سے پوچھا جاؤ کہتے ہم نے نہیں دیکھا. کیونکہ اوریکت حضور کو جنگلوں والے رستے سے لا رہا تھا تاکہ خبر نہ ہو، اور دن کو سفر نہیں کرتے تھے کہ کوئی دور سے بھی دیکھ لے. سفر ہی سارا رات کو تھا تو رات کو نظر بھی نہیں آتا تھا کچھ، اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی. خبر نہ ہونے کی وجہ سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ مکے والوں نے 100 اونٹ مقرر کر دیے ہیں نبی پاک علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے. استغفر اللہ العظیم. لہٰذا وہ بھی ڈر تھا کہ یار کہیں کوئی کافر کوئی شخص حضور کو نقصان نہ پہنچا دے. اس ڈر کی وجہ سے بھی سارے مدینے والے پریشان. لہٰذا مدینہ شریف سے سارے لوگ باہر نکلتے تھے تو مدینہ شریف کے اندر جو رستہ مکے سے آتا ہوا مدینے میں داخل ہوتا تھا اس گھاٹی کا نام یا اس جگہ کا نام یا اس ٹیلے کا نام تھا سنیت الوداع. سنیت الوداع کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر گھر والے کھڑے ہو کر اپنے مسافر کو ہاتھ ہلا ہلا کے رخصت کرتے تھے اور وہ مسافر یہاں سے آگے چلتا رہتا تھا. دور تک جب اس کی نظر پڑتی پیچھے مڑ مڑ کے ہاتھ ہلاتا رہتا تھا اور اپنے پیاروں کو یہاں سے رخصت کر کے واپس آتے تھے. جہاں سے رخصت کر کے واپس آ رہے تھے اس جگہ سے مکہ شریف کا رستہ مدینے میں داخل ہوتا تھا. لہٰذا یہ سارے لوگ سنیت الوداع کی گھاٹیوں میں چلے کر وہاں پر بچے بھی جمع ہو جاتے اور غلام بھی جمع ہو جاتے اور وہاں پر بچیاں جمع ہو جاتی اور وہاں پر بڑے لوگ جمع ہو جاتے کہ حضور پتہ نہیں کہاں سے آ رہے ہیں، حضور آئیں حضور آئیں. حضور کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور یہ لگاتار 8 دن سے چلے جا رہے ہیں مسلسل طور پر حضور کی آمد کے لیے. صبح بیٹھتے سارا دن دھوپ لگتی رہتی مگر وہ دھوپ بھی خون کی ہے جنت کے مکانوں کی. مدینے یہاں کی دھوپ میں خون کی ہے جنت کے مکانوں کی. یہاں کی دھوپ سے دامن بچانا بھی ہے بے ادبی، میرے جیسوں کا ان گلیوں میں جانا بھی ہے بے ادبی، وہاں تو بے تکلف مسکرانا بھی ہے بے ادبی. کیا عجیب شان تھی کہ وہ سارا دن دھوپ میں جھلستے رہتے مگر اس نیت سے کہ کسی طرح حضور کا جلوہ نظر آ جائے، کسی طرح حضور آ جائیں، کسی طرح حضور آ جائیں. بے چین تھے، کھانا نہیں کھاتے تھے، سارا دن بھوکے رہتے تھے، بس ایک جھلک حضور کی نظر آ جائے، بس ایک جھلک حضور کی نظر آ جائے. اس سنیت الوداع کے پہاڑوں کے پاس بڑی بڑی اونچی اونچی کھجوریں تھیں. کئی لوگ اونچی کھجوروں پہ چڑھ کے سارا دن کھجوروں کے اوپر چڑھ کر رستوں کی طرف دیکھتے رہتے تھے. اس طرح 7واں اور 8واں دن تھا تو اچانک کھجوروں پہ چڑھے ہوئے ایک بندے نے آواز دی، او جا رسول اللہ، او دیکھو اللہ کے رسول آگے. شور مچنے کی دیر تھی. مدینے کی گلیوں میں جو بچیاں تھیں نا ان بنی نجار کا قبیلہ آباد تھا. بنی نجار کی قبیلے کی بچیوں نے نا روزانہ آپس میں مل کے کہنا کہ جب وہ مبارک آئے گا نا تو ہم نے ان کے لیے گانا گانا ہے. کہا کیا گانا گاؤ گی؟ کہا ہم ان کے لیے گانا گائیں گی کہ ہم کہیں گے طلع البدر علینا من سنیت الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. ہم یہ گانا گائیں گی. تو انہوں نے سر بنائی تھی، وہ 8 دن سے سریں پکا رہی تھیں. جس وقت حضور آئیں گے ہم ساری بچیاں دف لے کر چلی جائیں گی اور ہم دف بجائیں گی. ادھر اطلاع گلیوں میں پھیل گئی، حضور آ گئے. بچیاں دوڑی اپنے دف پکڑ لیے
اور ایک دوسرے کو بلانے لگی دوڑتی دوڑتی، ساری وہ بھی شنیعت الوداع پہ پہنچ گئیں، ادھر بچے پہنچ گئے، وَتَفَرَّقَ الْغُلْمَانُ، اور بچے پھیل گئے، اور وَالنِّسَاءُ، اور عورتیں آسمان چھتوں پر چڑھ گئیں، اور گلیوں کے اندر غلام پھیل گئے، اور تمام مدینے کے لوگ سارے اس رستوں کو دیکھنے لگے جدھر سے حضور آ رہے ہیں، ادھر بے تابانہ نظریں ہو رہی ہیں کہ حضور کدھر سے آ رہے ہیں، ادھر وہ اس نے کہا ادھر حضور مدینے میں داخل ہونے سے کچھ لمحے پہلے ایک تاجر گزر رہا تھا، اس کے پاس بڑے صاف ستھرے کپڑے تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ سلے سلائے کپڑے بیچ رہا ہے، حضور آپ کے لیے نئے دو جوڑے نہ لے لوں، آپ جوڑے پہنے تاکہ یہ مٹی کے اثرات دور ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ صدیق اکبر نے فوراً اس کو پیسے دیے اور جوڑے حضور کے لیے خرید لیے، اور سرکار نے سونے سونے کپڑے پہن لیے، جوڑے پہن لیے، اور حمامہ شریف پہن لیا، اور ادھر تیاری ہو گئی۔ ادھر سرکار کا یہ 4 افراد کا قافلہ ان کھجوروں کے اندر سے کبھی نظر آتا ہے کبھی نہیں آتا ہے، دیکھنے والے ایسے دیکھ رہے ہیں کہ حضور کدھر سے آ رہے ہیں، کدھر سے ذرا سی جھلک نظر ہاں میں نے دیکھ لیا وہ آ رہے ہیں، پھر وہ گیا ارے وہ کدھر چلے گئے، پھر ہاں وہ دیکھ رہا وہ ادھر سے آ رہے ہیں، سارا کرتے 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 جیسے وہ قریب آنے شروع ہو گئے تو مدینے شریف میں یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے بلند ہونا شروع ہو گئے۔ اپنے کیا، بیگانے کیا، قبیلے والے کیا، امیر کیا، غریب کیا، سارے کے سارے لوگ وہاں پر اٹھ اٹھ کر حضور کے ترانے گانے لگے، اور سب کے سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کے پھول نشاور کر رہے ہیں۔ یہ بے تابیاں ہیں۔ حضور کا قافلہ آگے بڑھتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ میں یہاں پر تھوڑا سا رکنا چاہ رہا ہوں۔ آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ بھی جلدی جلدی بات کو ختم کریں، لیکن میں نے کہا قرآن مجید کی سورۃ دخان ہے اور مجھے اس کی آیت نمبر 36 کی خدمت میں جانا ہے۔ میں نے جانا ہے، اور میرے ساتھ آپ قرآن مجید کی خدمت میں جانا چاہ رہے ہو تو بلند آواز سے بولو گے ذرا سبحان اللہ۔ مجھے آپ کی آواز ایک مرتبہ اور آ جائے گی تو پھر میرا دل بہت خوش ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ مل کر درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ درود شریف ایک مرتبہ اور پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو ہوا یوں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ ہے پارہ نمبر 25، یہ پارہ نمبر 25 ہے اور اس کی آیت نمبر 37۔ اللہ فرما اہم خیر ام قوم تبا والذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین۔ کیا یہ مکے کے کافر اچھے ہیں یا ان سے اچھا تو تبا کی قوم اچھی تھی، نام تبا کا آ گیا۔ اب یہ تبا کون ہے؟ یہاں پر تھوڑا سا رکنا ہے، میں نے روکنا ہے۔ واقعہ ہجرت بالکل ہے، مدینہ شریف کے قریب ہم پہنچ گئے ہیں، لیکن مجھے یہاں پر روکنا ہے تھوڑا سا، روک کر یہ جگہ بہت ضروری سینسیٹیو جگہ ہے، یہاں پر آپ کو رکنا ہے تھوڑا سا میرے ساتھ۔ اللہ نے قرآن میں اس تبا کا ذکر کیا ہے۔ دراصل یاد رکھ لیں کہ ایران کے بادشاہوں کو ایک بادشاہ ہو تو اسے کسرا کہتے ہیں، زیادہ ہوں تو قیاصرہ کہتے ہیں، اور عراق کے جو بادشاہ گزرے ہیں، فارس کے، عراق کے، بابل کے، ان کو نمرود کہتے ہیں ایک بادشاہ ہو، اور کئی بادشاہ ہوں تو ان کو نمارید کہتے ہیں۔ اس طرح مصر کے جو بادشاہ ہیں ان کو فرعون کہا جاتا ہے، اور بہت سارے بادشاہ گزرے ہوں تو ان کو فراعین کہا جاتا ہے۔ اس طرح یمن میں جو بادشاہ گزرتے تھے ان کو تبا کہتے تھے، اور بہت سارے بادشاہ ہوں تو انہیں تبابے کہتے تھے۔ تو انہی تبابے میں سے ایک تبا یہ تھا، یہ ہمیر قبیلے کا تھا، تبا ہمیری۔ اس کا نام تھا ابو خالد ابو کریب، اس کا نام تھا خالد ابو کریب۔ یہ نام بڑا قیمتی ہے، آپ کو آگے بڑا کام آئے گا۔ اس کا نام یاد مجھے بتا دو، کیا نام تھا؟ ایک تو آہستہ بولتے ہو تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کہیں حضوری قلب میں کوئی کمی تو نہیں آ گئی ہے۔ نام کیا ہے؟ اونچی آواز میں بولو۔ میں جان بوجھ کر میلاد والے کا نام بلند آواز سے دلوانا چاہ رہا ہوں۔ یہ خالد ابو کریب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے 1000 سال پہلے گزرا ہے۔ کیا نام تھا اس کا؟ خالد ابو کریب۔ یہ تبا ہمیری کہلاتا تھا، یہ تبا تھا اور یمن کا بادشاہ تھا۔ اس کے پاس جب آئی دولت، آیا پیسہ، بادشاہوں کے پاس جب پیسہ آتا ہے تو ان کے پاس لازمی طور پر ایک دوسری چیز بھی آ جاتی ہے جسے کہتے ہیں غرور۔ تو تکبر آیا، غرور آیا، اس نے سوچا میں دوسرے لوگوں کو بھی فتح کروں۔ فتح کرتے 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 یہ مکہ شریف آ گیا۔ جب مکہ شریف کے قریب آیا تو اس کے سر میں، آدھا سر میں درد ہو گیا، سخت درد ہو گیا، پریشان ہو گیا۔
اور اس نے کہا کہ میرا کوئی علاج کرو. حکیموں طبیبوں نے بڑی دوائیاں کی, اس کو علاج میں شفا نہ ہوئی. ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد میں سے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے پڑپوتے تھے غالباً, تو ان کا نام تھا لوئی. وہ تشریف لائے اور انہوں نے آ کر کہا کہ میں بادشاہ سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں, اور میری ملاقات سے 1 سیکنڈ کے اندر بادشاہ کا سر کا درد دور ہو جائے گا. بادشاہ نے کہا اگر مجھے سر درد ہوا تو میں تلوار سے آپ کا سر اتار دوں گا. فرمایا سودا منظور ہے. قریب ہوئے, فرمایا سن, تیرے سر میں درد اس لیے ہے, یہ جو گھر ہے نا یہ اللہ کا گھر ہے, مکہ شریف, یہ اللہ کے گھر کا علاقہ ہے. ان پہ حملہ کرے گا تو تیرے اوپر خدا تعالیٰ قہر غضب نازل کر دے گا. یہ خدا کے گھر والے لوگ ہیں, تو ان کا احترام کر, خدا کے گھر کا احترام کرنے کی ابھی نیت کر, حملہ کرنا چھوڑ, اللہ کے گھر کا تو ادب کر, تیرا سر درد ابھی دور ہوتا ہے. اس نے کہا آپ گواہ رہنا جی, میں نے ابھی سے نیت کر لی, میں اس شہر پر کوئی حملہ نہیں کروں گا, میں اس شہر کا ادب کروں گا. یہ اس نے کہا, سر درد دور ہو گیا. اس نے کہا یہ گھر تو بڑی عزت والا ہے. چنانچہ وہ آیا اور اس نے ساری فوج کو بولا کہ بھائی ننگے پیر ہو جاؤ, جوتے اتار دو, ہم نے خانہ کعبہ کا ننگے پیر طواف کرنا ہے. اس سے پہلے خانہ کعبہ کا جوتوں کے ساتھ طواف ہوتا تھا, لیکن جس دن سے استبا ہمیری نے طواف خانہ کعبے کا ننگے پاؤں کیا, اس دن کے بعد سے اللہ نے بھی فرما دیا اب اس خانہ کعبے کا طواف جوتے پہن کر نہیں ہوگا, تم بھی ننگے پیر طواف کیا کرو گے. تو یہ ننگے پیر طواف ہے, یہ طبا ہمیری نے سب سے پہلے ننگے پیر طواف کیا تھا. ہوں بول ذرا سبحان اللہ. ذہن میں رکھنا, میں تجھے بولوں گا میلاد والوں کی یاد کہاں کہاں پر ہے. آگے چل. جب اس نے دیکھا اس گھر کے اوپر جو ہے نا اینٹیں اور پتھر اور گارے کے نظر آ رہے ہیں, تو اس نے سوچا کہ اس گھر کا غلاف بناؤں. چنانچہ طبا ہمیری نے خانہ کعبہ کا غلاف بنایا. پہلا خانہ کعبے کا غلاف اس طبا ہمیری نے بنایا اور خانہ کعبے پر چڑھایا. آج تک تو خانہ کعبے پر غلاف چڑھتا ہوا آ رہا ہے. یہ طبا ہمیری کی یاد میں, یہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت سے کتنے سال پہلے کا واقعہ ہے؟ 1000 years before the birth of our holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلم. پھر اس کے بعد اس نے وہاں سے فوجیں لی اور نکلتا ہوا یثرب کی طرف آ گیا, جو آج مدینہ شریف ہے. یہاں پر پہنچا تو یہاں اس نے پڑاؤ ڈال دیا. یہاں عجیب واقعہ پیش آیا. اس نے سوچا, شام کے ٹائم پہنچا تھا, اس نے سوچا کل حملہ کرنا ہے شہر پر. تو رات کا ٹائم یہ ہوا کہ مدینے کے لوگ آئے, بوریوں میں کھجوریں بھر کے لائے, دودھ لائے اور فوج کو دینا شروع کر دی. فوج کھا رہی تھی. بادشاہ نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ لوگ آئے ہیں, انہوں نے ہمیں کھجوریں کھلانا شروع کر دی. بادشاہ نے کہا بلاؤ ان کو, ہم جس شہر میں جاتے ہیں لوگ آٹا چینی دالیں ہر شے ہم سے چھپاتے ہیں. یہ کون سے لوگ ہیں یہ جو ہماری خدمتیں کر رہے ہیں؟ ہم ان پہ کل حملہ کریں گے اور یہ ہماری خدمتیں کر رہے ہیں. اس نے کہا جی ان کے شہر کے بڑے لوگوں کو بلایا جائے. یثرب کے بڑے بڑے لوگ آ گئے, بیٹھے, کیا بات ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت, ہم اس جگہ کے ہیں نہیں ہیں, یہ ہماری آبائی جگہ نہیں ہے. ہم میں سے کوئی مصر کا ہے, کوئی یمن کا ہے, کوئی ترکی کا ہے, کوئی شام کا ہے. ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے رہے کہ اب نبوت کا زمانہ ختم ہو گیا, اب خاتم الانبیاء والمرسلین آنے والے ہیں, خاتم النبیین آنے والے ہیں. ہم نے اپنے نبیوں سے, بزرگوں سے پوچھا کہ وہ کہاں آئیں گے. انہوں نے فرمایا کہ کعبے سے 200-250 کلومیٹر دور ایک کھجوروں والی جگہ ہے, وہ اس جگہ آئیں گے. لوگ اسے یثرب بولیں گے, لیکن جب وہ آئیں گے تو وہ بیماریوں والی جگہ نہیں, شفا والی جگہ ہو جائے گی. ہم نے اپنے بزرگوں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کر اس جگہ کا پتہ کر لیا. سب بزرگوں نے کہا یہی وہ جگہ ہے جہاں وہ آخری رسول آئیں گے. ہم اس آخری رسول کے استقبال کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ چلو آ جائیں. اگر ان کی زندگی میں, ہماری زندگی میں وہ آ گئے تو ٹھیک ہے, ہم مرے ہوئے ہوں گے, ہماری قبریں ہوں گی, وہ کبھی گزرے تو گے نا, ان کے قدموں کے نشان بھی ہماری قبروں کو چھو جائیں گے تو ہماری بخشش ہو جائے گی. ہم اس نیت سے یہاں اس شہر میں آ کے بسے ہوئے ہیں. اس نے کہا پھر تم ہمیں کھجوریں کیوں دے رہے ہو؟ یہ تو ٹھیک ہے تمہاری بات, لیکن ہم نے کھجوریں کیوں کھلائیں؟ انہوں نے کہا بادشاہ ہم نے ان کی نا سیرت پڑھی ہے کہ وہ تو
گالیاں دینے والوں کو دعائیں دینے والے ہوں گے، وہ تو دشمنوں کے کانٹے بچھانے والوں کے لیے اپنی چادر بچھانے والے ہوں گے، وہ دشمن کو بھی دعا دینے والے ہوں گے، اور وہ اتنی پیاری ہستی ہوں گے نا کہ وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے والے ہیں۔ بادشاہ تیری ہماری جنگ ہونی ہے، یقیناً فتح تجھے ہی شاید ہو جائے، ہم شکست کھا جائیں، لیکن بادشاہ ہم نے سوچا کہ چلو اس کی اور کوئی سنت اور ادا ہم نہیں ادا کر سکے، دشمن کو کھانا ہی کھلا دیتے ہیں تاکہ ان کی ایک سنت ادا ہو جائے، اس لیے ہم نے تمہیں کھجوریں کھلائی ہیں اور تمہارے لشکر کا دودھ پلایا ہے کہ کل جنگ ہو جائے گی، ہو سکتا ہے ہمیں شکست ہو، تو جیت جائے، لیکن چلو ہم اس نبی کی خوشی کی خاطر جو ہے نا اپنے دشمن کو کچھ کھانا تو کھلا رہے ہیں۔ بادشاہ کے دل پہ اثر ہو گیا، اس نے کہا نہیں بھائی اب میں تم پر حملہ نہیں کرتا، میں اس شہر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ساری فوج سے کہا فوجو جو گھوڑوں پر سوارو نیچے اتر جاؤ، جو پیدل ہو وہ بھی اپنے پاؤں سے شوز اتار دو، ہم نے اس شہر کا بھی ننگے پیر طواف کرنا ہے۔ چنانچہ اس نے پورے شہر کا دورہ کیا اور گلیوں میں ینادون فی الطرق کے ینادون فی الطرق کے، یہ امام بخاری کے دادا استاذ کے الفاظ ہیں اور انہوں نے اپنی کتاب مصنف میں لکھا ہے ینادون فی الطرق کے، وہ مدینے کی گلیوں میں چل چل کرنا یہ آواز لگا رہے تھے یا محمد یا رسول اللہ یا محمد۔ اب بھی حضور آئے نہیں اور 1000 سال پہلے نعرے ان گلیوں میں لگ رہے ہیں، بولنا ہو سبحان اللہ۔ کیا اہتمام خاص ہے یہ مصطفیٰ کے ساتھ، ہوتا ہے ان کا ذکر بھی ذکر خدا کے ساتھ، بولنا ہو سبحان اللہ۔ چنانچہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت اقدس سے 1000 سال پہلے اس بادشاہ نے ارادہ کیا کہ میں تو اب یہیں پر رہوں گا۔ اس نے حکم دیا کہ 1000 مکانات بنائے جائیں، 1000 مکان بن گئے، ایک مکان اس نے ڈبل منزل بنایا اور کہا کہ یہ مکان میری طرف سے آنے والے رسول محمد مصطفیٰ کے لیے ہے۔ خوبصورت مکان بن گیا، یہ محلہ بن گیا، اس میں رہنے لگا۔ کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ یمن میں بغاوت ہو گئی ہے، چنانچہ اس نے واپس جانا چاہا۔ واپس جاتے ہوئے اس نے اپنے شہزادوں میں سے ایک شہزادے کو ادھر ہی چھوڑ دیا، کہا بیٹا تو نے ادھر ہی رہنا ہے، تیری زندگی میں حضور آئیں، میں یہ خط لکھتا ہوں، اے محمد اللہ کے رسول آپ اپنی غلامی میں مجھ طبہ حبیری کو بھی قبول فرما لیں، والسلام۔ یہ خط لکھا اور ایک چمڑے کے صندوق میں بند کر کے وہ خط اپنے بیٹے کو دے دیا اور خود یمن چلا گیا اور اس نے وہاں شورش کا مقابلہ کیا، کچھ عرصہ رہا، بیمار ہوا، فوت ہو گیا۔ اس کے بعد 100 سال گزر گئے، وہ بیٹا وہاں رہا، اس کی آگے نسل آئی، اس کی آگے نسل آئی، اس کی آگے نسل آئی، اس کی آگے نسل آئی۔ آج وہ علاقہ غریب آباد ہو چکا ہے اور وہ نبی کے نام پر بنا ہوا 2 منزلہ مکان وہیں پر موجود ہے جو حضور کی آمد سے 1000 سال پہلے بنایا گیا۔ آج وہاں پر اسی بادشاہ کی اولاد سے ایک بندہ ہے اور اس کا نام بھی وہی ہے، اس کا نام ہے خالد، اس کا نام تھا خالد ابو کریب، اس کا نام ہے خالد بن زید اور دنیا اس کو ابو ایوب انصاری کہتی ہے۔ اسی مکان کے اندر یہ رہ رہا ہے۔ آج جب سارا مدینہ وہاں پر آگے چل پڑا کہ وہ یا رسول اللہ حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، سارا مدینہ، پورے مدینے میں استقبال کے لیے صرف یہ ابو ایوب ہی نہیں گیا، یہ خالد بن زید نہیں گیا، یہ اپنے گھر میں جان نماز بچا کے رو رہا ہے، یا اللہ تیرا محبوب آ رہا ہے، اس کا مکان تو یہ ہے، لیکن میں اتنا غریب ہوں، میں 2 پیسے کا ہار نہیں لے کے جا سکتا، میں کس منہ سے ان کو بلاؤں گا کہ میرے گھر میں آؤ، میں کیڑے مانتے گھر وچ بلاواں یا رسول اللہ، میرا بھی دل تے چاہندا ہے تسی میرے بھی گھر آؤ، پر میں کیڑے مانتے تانوں اپنے گھر بلاواں یا رسول اللہ۔ وہ رو رو کے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا اپنی قسمت کو کوس رہا ہے، کاش میرے پاس بھی کوئی پیسے ہوتے، میں بھی کوئی دولت مند ہوتا، میں بھی سرکار کا ذرا جی بھر کے جشن میں نہ تھا، مگر کیا کروں، آج تو بڑے پیسے والے آگے چلے گئے ہیں، سرکار کا منا رہے ہیں، میرے تو کپڑے بھی صاف نہیں ہیں، میں تو میلا کچیلا ہوں۔ یہ بات سوچ کر رو رہا ہے، اچھا چلو حضور کسی جگہ آئیں گے، کسی کے گھر ٹھہریں گے، میں حضور کا خط لے جاؤں گا اور سرکار کو خط بھی دے دوں گا اپنے جد امجد کا طبہ حمیری کا، اور حضور علیہ السلام سے عرض کروں گا سرکار یہ مکان آپ کا ہے، آگے حضور کی مرضی، غریبوں کے گھر آئیں یا نہ آئیں۔ بس عجیب خیالوں میں یہ ادھر بیٹھا رو رہا ہے، ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جو ہے نا آہستہ 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 مدینے والوں
والوں کے قریب آ گئی، درختوں پہ چڑھے ہوئے چھلانگیں مار مار کے نیچے اترنے لگے، بچیاں قریب آ گئیں، دف بجنے شروع ہو گئے اور مدینے کے لوگوں نے جھنڈے پکڑ لیے اور عجیب کیفیات شاں ہو گئیں اور لوگ دوڑتے ہوئے آگے بڑھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کے پاس پہنچ گئے اور کوئی اونٹنی کے پاؤں چوم رہا ہے، کوئی ٹانگیں چوم رہا ہے، کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد حول رسول اللہ حضور کی اونٹنی کا طواف کرے جا رہے ہیں، گھومتے جاتے ہیں اور دیکھتے چلے جاتے ہیں، ادھر سے کیسے لگتے ہیں، ادھر سے کیسے لگتے ہیں، یہ کیسے ہیں، آنکھیں حضور کے چہرے پر ہیں اور طواف اونٹنی کا ہو رہا ہے۔ وس دے ہاں سے تے دس دے نا سے ٹنڈی جھونک دے آسے پاسے، سن دے ہاں سے ٹنڈی مٹھیاں گالی، سن یار سنے دا ہاں سے، وہ اپنے اندر لگے ہوئے ہیں اور حضور کے ساتھ دیوانگی اور محبت کا اظہار ہو رہا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قریب آ گئی، ایک بڑا سیٹھ آدمی آ گیا، بڑے پیسے والا آ گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ بیک وقت 10,000 مہمانوں کو اپنے گھر میں ٹھہرا سکتا ہوں، آپ تشریف لائیں، میرے گھر کو رونق بخشیں، میں ساری زندگی خدمت کروں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑا، ایک اور بندہ آیا، اس نے کہا چھوڑ، میں سرکار سارے مہمانوں کی خدمت کروں گا، میرے گھر آ جاؤ۔ ایک اور آیا، میرے گھر آ جاؤ۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خلو سبیلہا، ہٹ جاؤ اس اونٹنی کے رستے، فإنہا مامورۃ من اللہ، میری اونٹنی کو پتہ ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے۔ وہ جن جانوروں کے ساتھ تعلق جوڑے ہیں ان جانوروں کو علم غیب ہو جاتا ہے۔ زندگی میں پہلی بار اس شہر میں اونٹنی آ رہی ہے مگر اسے معلوم ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے۔ واہ میرے اللہ، نبی کے ساتھ کیسا تو نے علم غیب کو جوڑا ہوا ہے۔ ان کے ساتھ جو جانور لگ جاتا ہے اسے اتنا علم ہو جاتا ہے، اور جنہوں نے ان کی صحبت میں قرآن سنا ہوگا ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ چلتی ہے اونٹنی، چل رہی ہے، اور بڑے بڑے امیر لوگ آگے ہاتھ باندھے، جی کوئی چارہ پیش کر رہا ہے، اونٹنی میرا چارہ قبول کر لے، میرے گھر آ جا۔ سرکار نے اونٹنی کے اوپر رسی ڈال دی، فرمایا اب اس کی مرضی ہے، جدھر جاتی ہے جانے دو، اس کو پتہ ہے اس نے کہاں جانا ہے۔ اب وہ اونٹنی چلتی گئی، رستے میں ایک جگہ تھوڑی دیر بیٹھی، پھر اٹھ گئی، پھر چل پڑی۔ چلتے چلتے اب سارے لوگ گزرے، وہ امیر لوگوں کا محلہ گزر گیا، کوٹھیوں والوں کے علاقے گزر گئے، بڑی بڑے حویلیوں والوں کے علاقے گزر گئے، بڑی بڑی جناب علیو دالان جن کے بنے گزر گئے وہ علاقے، آگے غریبوں کی بستی آ گئی اور وہی جگہ آ گئی، اور وہ اونٹنی عین ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے رک گئی، اور وہ اندر چیخیں مار مار کے رو رہا ہے۔ جو استقبال کو نہیں جا سکا حضور اسی کے گھر آ گئے، جو غریب ہے سرکار ماڑے کے گھر، غریب کے گھر اونٹنی آ گئی۔ بادشاہ ہاتھ ملتے ہیں اور کہتے ہیں اوے نصیب تیرے قربان ایوب انصاری، اوپر سے دیکھ تو صحیح اور تیرے گھر میں کون آ گیا ہے۔ وہ روتی روتی آنکھوں کے ساتھ اوپر والی کھڑکی سے جھانکا تو نیچے سے حضور دیکھ رہے تھے۔ اس نے جو حضور کے روئے تاباں کو دیکھا، چیخیں مارتا ہوا سیڑھیوں سے دوڑتا ہوا آیا اور اپنی پگڑی اتار کے سرکار کے قدموں میں رکھ دی، کہنے لگا یا رسول اللہ میں اس قابل کہاں تھا، یہ کیا کر دیا حضور، میں تو اپنے گھر سے اس لیے نہیں نکلا، یہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھے نوازا جائے، یہ کیا ہو گیا ہے میرے ساتھ۔ حضور نے اس کو سینے سے لگایا، فرمایا ایت بھی کتابی، جا میرا خط لے کے آ۔ میرا خط لے کے آ۔ جن کو 1000 سال پہلے لکھے ہوئے خط جن کے علم میں ہوتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ان کے غلاموں میں بنایا ہے۔ ان کو اپنے امتیوں کے درود والے خط نہیں پتا جی، میرا خط لے کے آ۔ خالد بن زید دوڑتے ہوئے، اتنے میں تھوڑی دیر گزری تو مولا علی بھی پہنچائے۔ حضور علیہ السلام خوش ہوئے، دوسرے ہاتھ سے علی کو سینے سے لگایا۔ اتنے میں ابو ایوب انصاری خالد بن زید خط لے کے آ گئے۔ خط کھلا تو آج مدینے والوں کو پتہ چلا حضور کسی کے گھر نہیں آئے ہیں، حضور اپنے ہی گھر آئے ہیں۔ جو خدا ان کی آمد سے 1000 سال پہلے ان کے لیے گھر تیار کروا رہا ہے، بولنا وہ سبحان اللہ۔
ہمیں کہتے ہو میلاد آتا ہے تو جھنڈیاں لگاتے ہو، تو یہ کرتے ہو، تو وہ کرتے ہو، سوچنا میرا رب کیا کچھ کرتا رہا ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کو علی سے کہا پڑھو۔ حضرت علی نے وہ خط پڑھا، 1000 سال پرانی لینگویج ہے، اور مولا علی پڑھ رہے ہیں جی، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، ہائے ہائے، دروازہ شہر علم کا دروازہ اس خط کو پڑھ رہا ہے، اور حضور پڑھ کر مسکرا رہے ہیں، فرمایا نعم الاخو طبا، طبا میرا بہت پیارا بھائی ہے۔ حضور نے فرمایا طبا قبل تو ایمان کا، تیرے ایمان کو میں نے قبول کر لیا۔ اس کا ہدیہ نذرانہ جو مکان تھا حضور نے وہ بھی قبول کر لیا۔ اگر حضور کے میلاد پر، میلاد مصطفیٰ پر خرچ کرنا، بنانا کوئی بدعت کام ہوتا، سرکار وہ مکان قبول نہ کرتے۔ سرکار نے مکان قبول کر کے بتا دیا کہ حضور کی آمد میں جو بھی خرچ کرتے چلے جاؤ گے وہ بارگاہ مصطفیٰ میں قبول ہوتا چلا جائے گا۔ ادھر گنبد خضرا آج جہاں حضور آرام کر رہے ہیں، یہ وہی طبہ حمیری والا مکان ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی حضور کا ہوا، حضور اپنے مکان میں، اور یہ میلاد والا مکان ہے۔ کون سا مکان ہے؟ بولنا، کون سا مکان ہے؟ حضور کی آمد کی خوشی والا مکان ہے نا، ٹھیک ہے۔ میلاد والے مکان کو حضور نے قبول کیا، اور اللہ نے میلاد والے بندے کا ہدیہ غلاف قبول کیا۔ ادھر کعبے میں میلاد کی یاد ہے کہ ننگے پاؤں طواف بھی میلاد والے بندے کی یاد ہے، اور خانہ کعبے کا غلاف بھی میلاد والے کی یاد ہے، اور ادھر مدینے والے کا گنبد خضرا خود میلاد والے کی یاد ہے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں سن ہجری کا آغاز ہوا، تو حضرت عمر فاروق نے محرم، اسی سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عمر مبارک کا 54واں سال تھا، اس سال کا جو محرم آیا، اس محرم سے آپ نے اسلامی سن کا آغاز حضرت عمر فاروق نے اپنے زمانے میں کیا۔ اس لیے سن ہجری جو ہے یہ حضرت عمر فاروق کی عطا ہے، ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنے زمانے میں اس کا اجرا کیا کہ آج کے بعد مسلمانوں کا لین دین، دفتری خط و کتابت، یہ وہ جو سارا خلافت کے امور تھا، وہ 1 محرم الحرام سن 1 ہجری جس سال حضور آئے تھے، لیکن جب حضور مدینے میں داخل ہوئے تھے وہ دن 12 ربیع الاول کا تھا۔ دنیا میں آئے 12 ربیع الاول، جب وحی نازل ہوئی پہلی مرتبہ نبوت کا اظہار، بعثت ہوئی 12 ربیع الاول، پیر کا دن تھا۔ جب قرآن کی پہلی آیات اتنی 27 شب قدر تھی، اور جب نبی پاک علیہ السلام مکہ شریف سے نکلے تو 1 ربیع الاول، جب سرکار غار سور سے باہر نکلے تو 5 ربیع الاول، جب سرکار 7 دنوں کے بعد حضور علیہ السلام مدینے میں داخل ہوئے تو 12 ربیع الاول۔ 12 کو ہی ولادت ہوئی، 12 کو ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے مدینہ شریف میں پہنچتے ہیں، اور 12 کو ہی پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک بھی ہوا 12 ربیع الاول کو۔ یہ 12 کو ہی حضور کی ولادت بھی ہے، اور 12 کو ہی حضور کا وصال بھی ہے۔ بلند آواز سے بولو ذرا سبحان اللہ۔ محبت والو، پیار والو، یہ طبہ کا واقعہ سنانا بڑا ضروری تھا کہ قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے، اور اس کا جو خط ہے طبہ حمیری کا، یہ تفسیر ضیاء القرآن میں جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کا پورا خط تفسیر ضیاء القرآن میں بھی شائع کیا، اور ضیاء النبی شریف میں بھی اس کا خط موجود ہے۔ آپ جو خط پڑھنا چاہیں طبہ حمیری کا تو وہ ضیاء النبی اور تفسیر ضیاء القرآن ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، موبائلوں میں موجود ہے، اور کتابوں کو خرید بھی سکتے ہیں اور اس میں پڑھ سکتے ہیں، وہ خط بھی موجود ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی پھر کتنی قسمیں ہو گئیں، ایمان لانے والے وہ جو پہلے سن کر ایمان لے، 1000 سال پہلے سے تذکرے مصطفیٰ کے موجود ہیں، بولنا سبحان اللہ۔ یہ معجزہ ہے کہ نہیں؟ دماغ میں سوچنا ایک بات کرنے والا، معجزہ ہے کہ نہیں؟ معجزہ ہے کہ نہیں؟ ابھی کوئی دنیا میں آیا ہی نہیں، آنے سے پہلے اس کے چرچے بھی ہو رہے ہیں، مکان بھی بن رہے ہیں، جلوس بھی نکل رہے ہیں۔ یہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزاتی زندگی مبارک ہے، یہ وہ سیرت خاتم النبیین ہے جو آپ کو سنائی جا رہی ہے۔ اس سے پہلا نہ کوئی ایسے آیا، نہ اس کے بعد کوئی ایسا آئے گا۔ تو ہم کیوں نہ کہیں، پھر ذرا اجازت ہو تو میں ذرا ایک گنگنا کے، حالانکہ میں شاعری سے ذرا بچتا رہا ہوں لیکن اب دل چاہ رہا ہے کہ ذرا بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دے دوں۔
آہا کوئی مثل مصطفیٰ کا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا۔ اس کا اگلا مصرع کس طرح ہے؟ کسی اور کا یہ رتبہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ۔ اب میں خاموش ہوتا ہوں، ذرا آپ اونچی آواز میں سنا دو، کسی اور کا کسی اور کا یہ رتبہ۔ یہ مجھے سب سے پہلے وسیع بھائی سنایا کرتے تھے یہ نعت، آج سے کتنے سال پہلے، تو آج وہ اتنے عرصے بعد جو ہے نا وہ یہ نعت میرے لبوں پہ گنگنا گئی اچانک، یہ حضور کی مہربانی سے۔ تو ذرا بلند آواز سے پڑھو، کسی اور کا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت، انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت، کوئی شاہکار ایسا کوئی شاہکار ایسا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی شاہکار ایسا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی شاہکار ایسا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مدینہ شریف کے حدود میں پہنچے تو پہلے ایک بستی آتی ہے، اس بستی کا نام ہے بنو سلمہ والوں کا علاقہ، جہاں پہ آج مسجد قباء بنی ہوئی ہے۔ یہ اس وقت مسجد نبوی سے بھی بہت دور اور مدینہ شہر سے دور جگہ تھی۔ یہاں پر ایک صحابی تھے حضرت کلثوم ابن ہدم، یہ پہلے مہمان نواز ہیں کہ جو بھی مکہ شریف سے لوگ آتے تھے تھکے آرے ہجرت کر کے بھاگ کر پریشان ہو کر زخمی ہو کر، وہ پہلے حضرت کلثوم بن ہدم کے گھر میں آتے تھے۔ تو یہ پرانے مہمان نواز تھے، تقریباً یعنی 8-9 سال ہو گئے تھے ان کو لوگوں کو اپنے گھر ٹھہراتے ہوئے۔ ان کے گھر میں کم از کم 300-400 سے زیادہ صحابہ کرام آئے ٹھہرے، پھر ان کا کوئی اور انتظام کیا گیا۔ تو اس طرح تو پہلے ان کے گھر میں ٹھہرے، انہوں نے ان کو کپڑے بھی دیے، کھانا بھی دیا، رہائش بھی دی، 10-12 دن 15 دن مہینہ رکھا، پھر اس کے بعد ان کا کوئی انتظام کیا، ان کو آگے بھیجا۔ تو پہلے مہمان نواز کون تھے؟ حضرت کلثوم ابن ہدم، لہٰذا نبی پاک علیہ السلام پہلے ان کے گھر میں ٹھہرے، اور یہاں پر نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا ایک گھر بنانا چاہتا ہوں۔ تو یہاں حضور نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ تو حضور نے فرمایا چلو میرے ساتھ مل کر سارے اینٹیں پتھر اور گارا تیار کرو۔ لہٰذا نبی پاک علیہ السلام خود بھی اس سلسلے میں پتھر ڈھونے شروع ہو گئے۔ تو اب حضور کو صحابہ نہیں چاہتے تھے کہ سرکار کام کریں، لیکن نبی پاک علیہ السلام جا کر ایک پتھر لاتے۔ تو اس طرح پتھر لانے سے حضور کی یہ جو مونڈا مبارک اور کمر شریف ہے یہ زخمی ہو گئی۔ بعد نوکیلے پتھر تھے وہ لگے اور حضور کی یہ کمر مبارک مونڈا زخمی ہو گیا۔ اس پر صحابہ رونے لگ گئے کہ یا رسول اللہ آپ کام نہ کریں۔ فرمایا حضور نے کہ مسجد کی تعمیر کرنا مجھے بہت پسند ہے، اس تعمیر کے اندر حصہ لینا مجھے پسند ہے، میری سب سے زیادہ مجھے خوشی اس بات کی کہ مسجد کا کوئی کام ہو اور میں اپنے ہاتھ سے کرتا رہوں۔
اس پتھر ڈھونے والوں میں اسلام کے عظیم الشان شاعر حضرت حسان ابن ثابت کے بعد جن کا نمبر آتا ہے ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ. یہ فتح مکہ والے دن بھی حضور کے آگے آگے شعر پڑھ رہے تھے. یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی شامل تھے. انہوں نے چنانچہ ایک گیت بنایا, میں وہ سنانا چاہ رہا ہوں, اور آپ کو لوگوں کو جو مسجدوں کے ساتھ عشق کرنے والے ہو ان کے لیے بڑی قیمتی چیز ہے. قد افلح من یعمر المساجد ویقرأ القرآن قائما وقاعدا ولا یبیت اللیل عنہ راقدا. یہ ایک گانا سا انہوں نے بنا لیا, یا یوں سمجھے مسجدوں کی شان میں منقبت بنا لی, یوں کہہ دیں. تو انہوں نے منقبت بنائی, اور یہ ان کے ساتھی تھے 15 20 30. تو وہ بلند آواز سے پتھر ڈھوتے ہوئے, لکڑیاں لاتے ہوئے, پتے لاتے ہوئے, صفائی کرتے ہوئے, وہ سارے مل مل کے کام کرتے تھے اور جوش جوش سے یہ پڑھتے تھے. اور پڑھتے اس طرز میں تھے نا, قد افلح من یعمر المساجد ویقرأ القرآن قاعدا وقائما وقائدا ولا یبیت اللیل عنہ راقدا. یہ ولا یبیت اللیل عنہ راقدا, یہ ذرا اونچی آواز میں پڑھتے, پھر وہ سارے ان کے ساتھ مل کر پڑھتے. تو اس طرح ہوا کہ حضور کی توجہ بھی ان پر چلی گئی, اور باقی صحابہ بھی کہنے لگے یہ زبردست لوگ ہیں, ساتھ مسجد کے کام بھی کر رہے ہیں, ساتھ اشعار بھی پڑھ رہے ہیں. چنانچہ حضور نے کہا چلو بھائی ان کی آواز میں لا کر تم بھی پڑھنا شروع کر دو. یہ آواز میں لا کر سب کو پڑھانا یہ اس دن سے آیا ہوا ہے. کوئی مثل مصطفیٰ کا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. ملاؤ آواز, اب حضور کی سنت پتہ لگی, ملاؤ آواز سارے ہوئے. کوئی مثل مصطفیٰ کا کوئی مثل مصطفیٰ کا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. کوئی مثل مصطفیٰ کا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. جانے دو عالم اور دیگر صحابہ اکرام بھی حضرت عبداللہ بن رواحہ کی آواز میں لا کر, لے کے ساتھ لے ملا کر اس نغمے کو دہرا رہے تھے. اور مترنم آوازیں تھیں, اور ان آوازوں میں خود حضور کی آواز بھی تھی. اسلام کی پہلی مسجد بن رہی تھی, قرآن اتر گیا اور فرمایا لمسجد اسس علی التقوی. لوگوں, کائنات میں کوئی مسجد تقوی کی بنا پر قائم کی گئی ہے تو یہ مسجد قباء ہے. بڑی شان والی مسجد ہے. اللہ مجھے اور آپ سب کو وہاں کی حاضری عطا فرمائے, بولو آمین. جانے دو عالم نے قباء میں 8 ربیع الاول 13 نبوی 20 ستمبر سن 622 بروز پیر یہاں تشریف فرما ہوئے. منگل بدھ جمعرات 3 دن اس مسجد قباء میں یہیں پر اس محلے میں قیام فرمایا, اور 12 ربیع الاول بروز جمعہ اس شہر نگاراں کی طرف روانہ ہو گئے جو اب تک یثرب بنا ہوا تھا, اور آج حضور کے قدم لگیں گے تو وہ مدینہ بننے والا ہے. تو اس موقع پر حضرت قبلہ قاضی عبد الدائم دام صاحب نے اپنی نعت لکھی ہے, تو میں ان کی نعت ذرا پڑھنا چاہ رہا ہوں. میرا ارمان مدینہ ہے, تیرا ارمان مدینہ ہے, سکون دل مدینہ ہے, قرار جاں مدینہ ہے. امام الانبیاء کے من کو بھایا بس یہی کرینہ, اسی خوش قسمتی پہ آج تک نازاں مدینہ ہے. مہکتے لہلہاتے جہاں پر خلد کے باغات, وہی جانے بہاراں رشک گلزاراں مدینہ ہے. اری دنیا بھلا ہم نے تیرے شہروں سے کیا لینا, ہماری راحت و تسکین کا سامان بس مدینہ ہے. سنا دے کاش دائم کو صبا آ کر یہ خوشخبری کہ اس نعت مدینہ سے بڑا شاداں مدینہ ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقائے دو جہاں جب اونٹنی پر سوار ہوئے تو قباء والے پریشان ہو گئے, کہیں ہم سے کوئی بے ادبی تو نہیں ہو گئی. تو حضور نے فرمایا بات یہ نہیں ہے, بس مجھے حکم ہے آگے جانے کا. تو حضور وہاں سے نکلے, اور جمعے کے دن حضور مسجد جمعہ میں, حضور جمعے کے دن مدینہ شریف میں داخل ہونے لگے. تو رستے میں جمعے کا وقت آیا تو وہاں حضور نے مسجد جمعہ کا قیام کیا, اور وہاں جمعہ حضور نے پڑھایا. اس لیے وہاں پر ایک ضلع بن گیا, اس کا نام حی الجمعہ, اور وہاں پر وہ مسجد جمعہ آج بھی موجود ہے. اور وہاں سے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آہستہ آہستہ
حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کی طرف روانہ ہوئے، اور یہ 12 ربیع الاول شریف ہے، ستمبر کا مہینہ ہے، اور میں نے آپ کو عرض کیا کہ حضور مدینہ شریف پہنچ آئے، یہاں تک کا سلسلہ ہجرت کا زمانہ جو ہے وہ الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ تقریباً 8-10 بیچ کے واقعات ضروری تھے جو میں نے چھوڑ بھی دیے، کیونکہ ٹائم جو ہے نا میرے تو ذہن میں یہ تھا کہ 2 دنوں کے اندر میں مختصر سیرت بیان کر کے آگے پھر میں خصائل رسول، فضائل مصطفیٰ اور شمائل مصطفیٰ بیان کروں گا، لیکن اتفاق ایسا ہے کہ ہر روز ہی ایسا بیان ہو جاتا ہے کہ وہ ایک عجیب ہی کیفیات میں ہو جاتے ہیں۔ کل ہمارے اس بیان کو چائنا سے حضرت قبلہ مفتی سید شہریار حسن شاہ صاحب المعروف، قبلہ لطیف الدین شاہ صاحب المعروف شہریار شاہ صاحب، وہ چائنا میں انہوں نے پورے پروگرام کو سنا اور بڑے گراں قدر الفاظ کے ساتھ اپنی شفقتوں سے نوازا۔ حضرت ڈاکٹر ممتاز حسنی صاحب نے سنا، گراں قدر الفاظ سے نوازا، بڑے بڑے علماء نے اور مختلف شرم، وہ انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے کل کے پروگرام میں شاید شامل ہو جائیں، کہ میرے پروگرام سے پہلے ان سارے پوری ورلڈ کے دنیا کے ان لوگوں کے نام لے کر کچھ 2-4 منٹ کے لیے ان کو موقع دیا جائے گا، تاکہ ان کا شکریہ بھی ہم ادا کر سکیں۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ پوری دنیا میں لوگ اتنی محبت کے ساتھ اسے سنیں گے اور لوگ اس پر بڑی محبت کا اظہار کریں گے، اور آپ سب لوگوں نے بڑے قدر کی ہے۔ میں آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اتنی محبت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ میں تو ایک دیوانہ سا آدمی ہوں، الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، اسی مسجد میں سب سے پہلے ہم نے ریکارڈ قائم کیا کہ 33 دن کا دورہ تفسیر قرآن جو یہاں مکمل ہوا، اور الحمدللہ پھر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ اس فقیر نے وہ 33 دن میں پورا قرآن پاک جو تلاوت بھی پورے قرآن پاک کی، ترجمہ بھی کنز الایمان سنایا، اور تفسیر بھی ہر رکوع کی سنائی، اور پھر اس کے بعد 40 حدیثوں کو بھی درس دیا۔ پھر اس کے بعد ایک بڑا پروگرام بھی ہوا، اور اس میں خواص القرآن کا ایک پروگرام الگ کیا، جس میں نے قرآن پاک کی ہر صورت کی شان بیان کی، اور اس کے اندر کیا فائدے ہیں، اس کو پڑھنے سے روحانی فائدے کیا ہوتے ہیں، کن کن مرضوں کا علاج ہوتا ہے، وہ خواص القرآن کا ایک الگ پروگرام الحمدللہ ریکارڈ کرایا۔ اور آپ کو مبارک ہو کہ میرے دبئی کے ایک مرید جناب محمد نجم صاحب ویسی عباسی نے بڑا خرچ کیا، اس سلسلے میں کشمیر کے سید عاصم وجدان شاہ صاحب کو مقرر کیا، اور ان کو باقاعدہ اس کی پیمنٹ کرتے رہے۔ انہوں نے 2 سال لگا کر وہ سارا بیان جو یہاں ہم نے کیا اس کو باقاعدہ لکھوا لیا ہے کمپیوٹر سے۔ تو اس تفسیر کا نام تفسیر عارفی ناظری ہم نے رکھا ہے الحمدللہ، وہ بھی انشاءاللہ پوری کمپوز ہو چکی ہوئی ہے۔ دعا کریں، وہ کروڑوں روپے کا خرچہ ہے کہ اللہ پاک اسے بھی شائع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خواص القرآن والی تفسیر جو ہے نا وہ الگ سے وہ بھی تیار ہو چکی ہوئی ہے میرے اپنے نام سے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے کرم فرمایا، ساؤتھ افریقہ میں مجھے جانا نصیب ہوا۔ ساؤتھ افریقہ میں نے اپنے اسی ریکارڈ کو اور توڑا، اور 22 دن کے اندر پورا قرآن پاک ترجمے اور تفسیر کے ساتھ سنایا الحمدللہ۔ پھر اللہ نے کرم فرمایا، واپس آیا پاکستان میں، تو اپنے استانہ شریف پر ماجی سرکار کے دربار پر سیرت النبی کانفرنس کی 55 دن لگاتار، اور 55 دن لگاتار لنگر شریف بھی ہوا، سینکڑوں بندے اور سینکڑوں خواتین کے لیے لنگر شریف بھی ڈیلی ہوتا تھا، اور الحمدللہ روزانہ 1 گھنٹہ، یہ تو آج 1 گھنٹہ ہم بیان کرتے ہیں نا، تو ابھی ہمارا بیان ختم ہونے والا ہے، لیکن وہاں اس سیرت النبی کانفرنس میں ڈیلی 4 گھنٹے 5 گھنٹے بیان ہوتا تھا، اور الحمدللہ اس بیان کی برکت سے وہیں پر ایک شاہ صاحب، سید صاحب، اور اس طرح تقریباً 12 دیگر مختلف مسلکوں سے تعلق رکھنے والے لوگ جب وہ سیرت النبی کانفرنس کو سنا تو الحمدللہ وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے دامن میں آ گئے الحمدللہ۔ تو وہ پروگرام الحمدللہ 55 دن کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، پھر ہم نے گزشتہ 2 سال 3 سال پہلے یہاں پر کراچی میں ہی خلاصہ تراویح کے طور پر 10 دنوں کے اندر پورے قرآن پاک کا خلاصہ پیش کیا۔ آج اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، پھر اسی جامع مسجد گلزار مدینہ کے اندر ایک بار قرآن کی تفسیر سنائی ہے، آج مصطفیٰ کی تصویر اور سیرت مصطفیٰ سنائی جا رہی ہے الحمدللہ۔ اور مجھے یقیناً میں نے اس پر بہت یعنی سمجھے کہ دعائیں کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ یہ بہت پھیلا ہوا کام ہے، 63 سال کا ایک عرصہ ہے، اور اس کو یہ 10 دنوں کے اندر ہم نے کس طرح بیان، اللہ تو ہی کرم فرما، ہم ان پڑھ لوگ ہیں، ہم جاہل ہیں، اجاڈے ہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں، مجمی ہیں، کوئی علم پہ بھروسہ نہیں ہے، ہوگا کسی کو نازاں ماضی پر، ہوگا کوئی نازاں حال پر، ہمیں تو ہے بھروسہ آمنہ کے لال پر۔
ہوگا کوئی نازا ماضی پر، اور ہوگا کسی کو کوئی نازا ہوگا استقبال پر ہمیں تو نازا، ہم تو نازا ہیں فقط آمنہ کے لال پر. ہمارے پاس اور ہے ہی کچھ نہیں یا رسول اللہ، صرف آپ ہی کی نگاہ کرم ہے. بس اتنی بات ہے کہ حضور آج ایک دل میں التماس ہے اور آپ سب کی طرف سے کر رہا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ مدینے والے آقا سن رہے ہیں. میرا یقین ہے، میرا ایمان، آپ میں سے جس کا یقین ایمان ہے بولے ذرا بے شک. حضور سن رہے ہو نا، یا رسول اللہ ہم آپ کے گیت گا رہے ہیں، آپ کی سیرت سنا رہے ہیں. ہم نے کیا حضور، آپ نے جو کائنات میں خوشبوئیں بکھیری ہیں، ہم نے حضور ان میں سے کچھ حاصل کرنا چاہا. بس اتنی التماس ہے حضور، ام معبد کی بکریوں کو جس طرح آپ نے نوازا تھا، اس کے گھر کو جس طرح خوشبوؤں سے بھر دیا تھا، حضور ہم بھی گناہوں کی منگنیوں اور اپنے گناہوں کے پیشاب سے آلودہ ہوئے پڑے ہیں. آقا آؤ نا، ہماری روح پر اپنا ہاتھ پھیرو اور حضور ہمارے اندر بھی ستھرائی عطا کر دو، نیکیوں کا دودھ ہمارے باطن سے بھی جاری ہو جائے. حضور آج ہمارے خیمے میں بھی آ جاؤ نا، حضور صدیق اکبر کو ساتھ لے کے آ جاؤ، سرکار فاروق اعظم کو لے کے آ جاؤ نا، حضور عثمان غنی کو لے آؤ نا، حضور مولا علی کو لے آؤ نا، حضور حضرت بلال کو لے آؤ نا. حضور ہم تڑپ رہے ہیں، حضور کسی دن آپ کا جمال زیبا ہمیں نظر آ جائے. بلند آواز سے بولو نا آمین. اسی دعا کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ موت آ جائے تیرے ذکر کے دوران مجھے، حق سے کہتا ہوں میں آمین. رسول عربی وما علینا الا البلاغ المبین.